السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلبسین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب مرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والموقنین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً فلاح پا گیا، بامراد ہو گیا، کامیابی پا گیا، جیت گیا وہ جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کیا، اپنا تزکیہ کیا، اپنا تصفیہ کیا، اپنے باطن کو پاک کیا، اور پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اور پھر اس نے نماز ادا کی۔ یہ آیت کریمہ کا سلیس سا ترجمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کامیاب ہونے کے لیے اور انسان کو فلاح و کامرانی حاصل کرنے کے لیے جو چیز درکار ہے اس کو اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو پہلی چیز ہے تزکیہ۔ انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے پہلی جو چیز ہے وہ جو ضروری ہے وہ ہے تزکیہ، تصفیہ۔ اس کو عام لفظوں میں یوں کہیں گے دل کو پاک و صاف کرنا۔ اس لیے کہ دل، انسان کا دل وہ ایک ایسا برتن ہے، ایک ایسا ظرف ہے کہ اس دل کے اندر جو شے ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے، وہی چیز اور وہی شے انسان کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے۔
انسان کے اندر سے نکلتی ہیں۔ اگر انسان کے دل کے اندر کدورتیں ہیں، انسان کے دل کے اندر اگر برائیاں ہیں تو پھر اس کے جسم کے اعضاء بھی برائیوں کی طرف جاتے ہیں، اور اگر دل کے اندر اچھائیاں ہیں، دل کے اندر خیر ہے، دل کے اندر خوف خدا ہے، دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، دل کے اندر محبت اولیاء ہے، دل کے اندر اسلام کا درد ہے، دل کے اندر قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس سے محبت ہے، دل کے اندر نبی کی سنتوں سے، نبی کی حدیث سے، نبی کے طریقے سے محبت ہے، دل کے اندر اگر اللہ سے اور اللہ والوں سے محبت ہے تو پھر اس کے اعضاء سے، اس کے بدن سے اچھائی اور خیر ظاہر ہوتی ہے، پھر اس سے اچھے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے، پھر اس سے سچائی کا اظہار ہوتا ہے، پھر وہ بندہ عدل و انصاف کی راہ پر چلتا ہے، پھر وہ بندہ قدم قدم پر چونکہ دل کے اندر خوف خدا ہے، دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، تو پھر اب اس کی زبان وہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، اس کی آنکھیں اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق دیکھتی ہے، اس کے ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اس کے پیر اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اس کی سوچ، اس کی فکر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے موافق ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر اگر خوف خدا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، دل اگر تزکیہ پا گیا، دل اگر پاک و صاف ہو گیا تو پھر اس کے اعضاء سے بھی اچھائیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر، انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی شے ہے، ایک ایسا بدن کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ سلامت رہا، اگر وہ اچھا ہو گیا تو اس کا پورا بدن اچھا ہو گیا، اور اگر اس میں فساد ہو گیا، اس میں بگاڑ آ گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو پھر اس کا سارا بدن بگڑ گیا۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا جانتے ہو وہ شے کیا ہے؟ انسان کے اندر وہ چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہی القلب، وہی القلب، وہ دل ہے۔ قلب کہتے دل کو، اور قلب یہ عربی کا لفظ ہے بڑے قاف سے، قلب۔ اچھا یہاں پر ٹھہر کر یہ بھی اصلاح کر لے کہ جب جہاں قلب کہا جائے تو بڑے قاف نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ قلب کا معنی ہوتا ہے دل، اور اگر اسی کو چھوٹے کاف سے قلب کہا جائے، قلب، تو اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ اب کبھی کبھی الفاظ کی ادائی میں معنی اتنا بدل جاتا ہے کہ اگر آپ نے قلب کہا تو اس سے مراد ہوا دل، اس کا معنی ہوا دل، اور اگر قلب کہا تو اس کا معنی ہوا کتا۔ تو انسان کے بدن میں حضور نے فرمایا وہ قلب ہے، وہ دل ہے کہ اگر وہ اچھا رہا تو پورا بدن اچھا ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پھر سارا بدن بگڑ گیا۔ اور اسی دل کو پاک و صاف کرنے کا اور اسی باطن کو پاک و صاف کرنے کا نام ہے تزکیہ۔ اسی کو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب اور بامراد وہ ہوا کہ جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کیا، جس نے اپنا
باطن اچھا کیا، لیکن باطن کا اثر ظاہر پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک برتن ہو اور اس برتن میں اگر آپ دودھ ڈالو اور پھر اس سے نکالو تو دودھ ہی نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا۔ اگر اس میں شہد ڈالو تو اس برتن سے شہد ہی نکلے گا، کوئی اور شے نہیں نکلے گی۔ اگر اس میں پانی ڈالو تو پانی نکلے گا، اور اگر اس میں شراب ڈالو تو پھر شراب ہی نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا۔ تو ایسے ہی دل ہے، دل کے اندر اگر خوف خدا ہے، دل کے اندر اگر تقوی الہی ہے، دل کے اندر اگر خشیت الہی ہے، دل کے اندر اگر نبی سے محبت ہے، دل کے اندر اگر عشق مصطفیٰ ہے، دل کے اندر اگر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کا جذبہ ہے، دل کے اندر اگر ولیوں سے محبت ہے، تو پھر اس بندے کے ظاہر سے، اس بندے سے جو ظاہر ہوگا، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ کبھی گستاخی والے نہیں نکلیں گے۔ اس کا قلم جب چلے گا تو کبھی وہ اللہ والوں کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ جب دل بہکتا ہے تو آنکھیں بہکتی ہیں، دل بہکتا ہے تو زبان بہکتی ہے، دل بہکتا ہے تو جسم کے اعضاء بہکتے ہیں، دل بہکتا ہے تو انسان کی فکر بدل جاتی ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان پھر گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دل وہ اہم چیز ہے انسان کے بدن میں، کہ اگر وہ سنور گیا تو سارا بدن سنور گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ گیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب اور بامراد وہ شخص ہوا کہ جس نے اپنے باطن کو، اپنے دل کو پاک و صاف کیا۔ اچھا، دل کیسے پاک و صاف ہوتا ہے؟ دل کیسے پاک و صاف ہوتا ہے؟ اس کو کیسے پاک و صاف کیا جائے؟ اس کا تزکیہ کیسے کیا جائے؟ اس کو کون پاک و صاف کرے گا؟ ہمارے دل کو کون پاک و صاف کرے گا؟ تو دل جو ہے انسان کا دل، قلب، اور قلب کا لغوی معنی، لغت میں معنی، ڈکشنری میں معنی، قلب کا معنی ہے بدلتے رہنے والا، دل الٹ پلٹ ہونے والا، بدلتے رہنے والا، یعنی انسان کا دل بدلتا رہتا ہے۔ انسان کا دل کبھی مسجد میں لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا۔ انسان کا دل کبھی اچھی محفلوں میں لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا۔ انسان کا دل کبھی نمازوں میں لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا۔ انسان کا دل کسی جگہ لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے، یہ پلٹتا رہتا ہے۔ اور جس دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جس دل کا تصفیہ ہو جاتا ہے، جو دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ استقامت کی راہ پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ دل اچھی محفلوں کو تلاش کرتا ہے، وہ دل اچھی محفلوں میں گھبراتا نہیں ہے، دل بوجھل نہیں ہوتا۔ مسجد میں جتنا زیادہ وقت گزرے اسے اچھا لگتا ہے، اور اگر مسجد میں اس کا دل نہ لگے تو حضور نے فرمایا کہ ایک پہچان حضور نے بتائی کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے گھر میں لگتا ہے، اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے گھر میں نہیں لگتا، وہ چوراہے پہ، بازاروں میں، ادھر ادھر فضول باتوں میں گھنٹوں گزار دے گا۔ باہر جا کر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ گزارنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر اگر 5 منٹ، اگر 10 منٹ، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ، الجھن ہونے لگتی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کا دل
اللہ کے گھر میں لگتا ہے وہ مومن کی پہچان ہے، اور جس کا دل اللہ کے گھر میں نہ لگے وہ منافق کی پہچان ہے۔ اب ہم اپنے آپ کا خود محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کو ہم نے پاک و صاف نہیں کیا، دل کا ہم نے تزکیہ نہیں کیا۔ اب دل کو پاک و صاف اور دل کا تزکیہ کون کرے گا؟ ہمارے دل کو پاک و صاف کون کرے گا؟ اس لیے کہ اس دل کے اندر عداوت کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، حسد کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، جلن کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، ظلم کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کیسے گناہوں کے بت ہمارے دلوں میں سجے ہوئے ہیں، اور ہم اس دل کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ اب اس دل کو پاک و صاف کرنا ہے، اس دل کا تزکیہ کرنا ہے، اس لیے کہ کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے فرمایا دل کو پاک کرو، دل کا تزکیہ کرو۔ اب یہ گناہوں سے آلودہ دل، جو گناہوں سے آلودہ دل، اس کو پاک و صاف کرنا ہے، تو کون پاک و صاف کرے گا؟ تو کچھ لوگ کہتے اللہ پاک کرے گا۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، بے شک اللہ ہی پاک و صاف فرمائے گا، لیکن کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کا گھر بیت اللہ مکہ معظمہ میں کب سے وہ اللہ کا گھر ہے؟ کیا 1400 سال سے اللہ کا گھر ہے؟ کہا نہیں، سب سے پہلے زمین پر جو اللہ نے بنایا وہ اللہ کا گھر، یعنی جب سے یہ زمین پھیلی ہے تب سے لے کے آج تک وہ اللہ کا گھر، اور قیامت تک وہ بیت اللہ اللہ کا گھر۔ اب اس اللہ کے گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور آپ کی ولادت سے پہلے تقریباً 400-500 سال تک ایک بت رکھا گیا، دوسرا بت رکھا گیا، تیسرا بت رکھا گیا، 313 بت اللہ کے گھر میں رکھے گئے، اور 1-2 سال نہیں، کئی 100 سال رکھے رہے۔ تو کیا اللہ کا گھر نہیں رہا؟ کیا مورتیاں رکھنے سے اللہ کے گھر کا حکم بدل جاتا ہے؟ نہیں، اگر اس میں مورتیاں آ گئی، اگر اس میں بت آ گئے تو اللہ کا گھر ہی رہتا ہے، خدا کا گھر ہی رہتا ہے، اور خدا نے اپنے گھر کو پاک و صاف کیا، خدا نے اپنے گھر کو بیت اللہ کو بتوں سے پاک و صاف کیا۔ لیکن کیسے پاک و صاف کیا؟ خدا یہ بھی کر سکتا تھا، اے بتوں، اے مورتیوں، اے میرے دشمنان نکلو یہاں سے۔ اگر خدا حکم دیتا ایک ایک بت نکل کے چلا جاتا۔ خدا کے حکم کے سامنے کسی کی کیا مجال کہ جو دم مار سکے؟ خدا حکم دیتا تو نکل کے چلا جاتا، ایک ایک بت نکل کے چلے جاتے، لیکن تقریباً 400-500 سال تک مورتیاں اس اللہ کے گھر میں رکھی رہی، اور خدا نے نکلنے کا حکم نہیں دیا کہ آؤ، اس لیے کہ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے۔ اس نے کہا آؤ، میرے دشمن ہو کوئی بات نہیں، آؤ میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، رہو۔ جب تک اللہ کی مشیت رہی، اللہ کے گھر میں وہ بت رہے، وہ مورتیاں رہی، اور خدا نے جب چاہا کب میرے گھر کو پاک کیا جائے، توحید کا مرکز بنایا جائے، تو خدا نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے پیارے رسول کو بھیجا، اور کہا ہے میرے حبیب پاک تو میں ہی کروں گا، ذریعہ تم ہوں گے، پاک تو میں ہی کروں گا، لیکن تزکیہ تمہارے
ذریعے سے ہوگا، تمہارے وسیلے سے ہوگا، تمہارے سبب سے ہوگا، تمہاری علت سے ہوگا، تمہارے مادھیم سے ہوگا، کہ تمہارا دست ہوگا، دست مصطفیٰ ہوگا، اور ایک ایک بت نکالا جائے گا اور میرے گھر کو پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ جب آپ نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ اللہ کا جو گھر، اس کو پاک کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہاں فرمایا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل کو پاک و صاف کرو۔ اب دل کے اندر جو گناہوں کے بت ہیں وہ کیسے نکلیں گے؟ تو کہا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا حبیب ہے جو تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرے گا، جو تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرے گا۔ ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، حضور کو لے آؤ، دل میں حضور کی محبت بساؤ، دل میں حضور کو لے آؤ۔ جب حضور آ جائیں گے، جب حضور آ جائیں گے تو جتنی ناپاک چیزیں ہیں ایک ایک چیز نکال کے پھینکتے چلے جائیں۔ لیکن جب سے اس امت کا تعلق اجتماعی طور پر اپنے نبی سے دلی طور پر کٹتا چلا جا رہا ہے، دل دنیاؤں میں الجھتا چلا جا رہا ہے، دل دنیا داروں کی محبت میں غرق ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ دیکھیے یہ امت کتنی پسماندہ ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ امت کتنی ذلیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا آج بھی قرآن یہ پکار رہا ہے قد افلح من تزکا، اگر بامراد ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل کو پاک و صاف کرو، اور اپنے دل کو پاک و صاف کرنے کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ، میں نے میرے حبیب کو بھیجا ہے، یہ میرا حبیب ہے جو اپنے دست قدرت سے، جو اپنے دست نبوت سے، اپنے دست رسالت سے تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرے گا، تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہارا تصفیہ کرے گا۔ کیا آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ ایک چلے تھے حضور کی طرف، حضور کی طرف ایک سفر تھا، حضور کی طرف ایک سفر تھا، نبی کی طرف، اور وہ کون لے جا رہا تھا؟ وہ اللہ لے جا رہا تھا، اور کس حالت میں لے جا رہا تھا؟ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، دشمنی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آنکھوں میں انگارے ہیں، نیت خراب ہے، معاذ اللہ محمد کو قتل کر دوں گا۔ چلے تھے، وہ کون تھے؟ حضرت عمر، حضرت عمر۔ ایک سفر تھا کہ حضرت عمر نبی کی طرف جا رہے ہیں، خدا لے جا رہا ہے، خدا لے جا رہا ہے، اب خدا اپنی شان قدرت کے حساب سے لے جا رہا ہے، چل میں تجھے لے جا رہا ہوں، جس نیت سے چاہو چل، میرے محبوب تک تو چل، میرے حبیب تک تو آ۔ اب جب وہ آئے حضرت عمر تلوار لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے، نظر سوئے نبی گئی، اور نبی کی نظر حضرت عمر کی طرف گئی، حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت عمر کے دل کا تزکیہ ہو گیا، تصفیہ ہو گیا، دل پاک و صاف ہو گیا۔ اب یہاں سے اب دوسرا سفر شروع ہوا، ایک سفر تھا رسول کی طرف، اب یہ دوسرا سفر تھا نبی سے خدا کی طرف، نبی سے اللہ کی طرف۔ اب نبی جو ہے جب وہ سفر کراتے ہیں تو پہلے ایمان دیتے ہیں، پہلے جب وہ سفر کراتے ہیں تو ابو بکر بنا کے لے جاتے ہیں، فاروق اعظم بنا کے لے جاتے ہیں، ذو النورین بنا کے لے جاتے ہیں، جو ان کی بارگاہ میں آتے ہیں اسے صحابی بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی ہے جو تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ نبی ہے جو تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کیا، جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے دل کا تصفیہ کیا۔ تو اے دلوں کو پاک کرنے کے متمنی لوگوں، اگر اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہو تو یہ دل کہیں اور نہ دو، مصطفیٰ کی دہلیز پر دے دو، حضور کی بارگاہ میں دے دو، حضور کے ہو جاؤ، حضور سے دل لگا لو، حضور سے دل لگا لو۔
آج نوجوان پتہ نہیں کہاں کہاں دل لگاتا ہے، لیکن یہ دل جو لگانا ہے یہ کام نہیں دے گا، لیکن نبی سے دل لگانا آپ کو یہاں بھی کامیاب کرے گا، قبر میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ لہذا قد افلح من تزکا، اپنے دل کو پاک و صاف کر لو، اور دل کو پاک و صاف کرنے کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کا منصب ہے کہ نبی پاک و صاف فرماتے ہیں، نبی تزکیہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک بات سماعت فرما لیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن کے ذریعہ پاک و صاف کرو، نبی کی حدیث کے ذریعہ دل کو پاک و صاف کرو، قرآن سے دل کو پاک کرو، حدیث سے دل کو پاک و صاف کرو۔ اب بتائیے اگر کوئی کپڑا گندا ہو جائے، کوئی کپڑا میلا ہو جائے، تو اس کو پاک کرنے والی چیز، اس کو صاف کرنے والی چیز ایک تو پانی ہے، اور ایک صابن ہے یا کوئی بھی پاؤڈر ہے۔ اب آپ اس گندے کپڑے کو پانی کے اندر صابن ملا کے یا پاؤڈر ملا کے اور گندے کپڑے کو اندر رکھ چھوڑو اور پھر نکالو، تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ کیا اس کا میل کچیل دور ہو جائے گا؟ ایسے نکالو تو اس کا میل کچیل اور زیادہ پھیل جائے گا۔ تو پاک تو پانی کے ذریعہ بھی ہے، صابن کے ذریعے بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے۔ اگر اس کپڑے کو پاک و صاف کرنا ہے تو صابن بھی ہو، پانی بھی ہو، اور ساتھ میں ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے جو بہت اہم ہے کہ اس کے بغیر کپڑا دھل ہی نہیں سکتا۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ انسان کا ہاتھ، وہ دھونے والے کا ہاتھ، وہ اس کا دست۔ جب وہ اس کو رگڑے گا، جب اس کو ملے گا، تو اب وہ جا کے اس کا میل کچیل دور ہوگا، اب وہ کپڑا پاک ہوگا، اب وہ کپڑا صاف ہوگا۔ انسان کا دل قرآن کے ذریعے بھی پاک ہوتا ہے، حدیث کے ذریعے بھی پاک ہوتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ ایک ہاتھ کی ضرورت ہے، اور وہ ہاتھ ہے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا منصب اللہ نے یہ بنایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہیں پاک و صاف کرتے ہیں، یہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھو جو نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا۔ خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر۔ جو یہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن سے پاک ہو جائے، ڈائریکٹ حدیث سے پاک ہو جائے، اور نبی سے تعلق نہ رکھے، نبی سے تعلق نہ محبت کا تعلق ہو، نہ ادب کا، نہ تعظیم کا، نہ تکریم کا، بس ایسے ہی ہاں ٹھیک ہے وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے، اور انہوں نے اللہ نے جو دیا ہم تک پہنچا دیا، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ جو ایسی سوچ رکھنے والے کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اب وہ قبر میں چلے گئے، یاد رکھو مصطفیٰ کی ضرورت جب مصطفیٰ کی میلاد نہیں ہوئی تھی تب بھی نبیوں کی تھی، اور جب نبی کی میلاد ہوئی تب بھی نبی کی ضرورت تھی۔ آج حضور قبر مبارک میں پہنچ گئے، آج بھی نبی کی ضرورت ہے، آج بھی نبی کی ضرورت ہے، بمانا نبی سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، نبی سے ادب و احترام کا تعلق، نبی سے محبت کا تعلق، نبی سے وہ تعلق جو تعلق ابو بکر صدیق کا نبی سے تھا، وہ تعلق جو عمر کا نبی سے تھا، وہ تعلق جو عثمان ذو النورین کا نبی سے تھا، وہ تعلق جو مولائے کائنات کا نبی سے تھا، وہ تعلق جو بلال حبشی کا نبی سے تھا، وہ تعلق جو صہیب رومی کا نبی سے تھا، وہ تعلق جو صحابہ کا نبی سے تھا۔ اور وہ تعلق کیا تھا؟ وہ تعلق یہ تھا کہ جب حضور کی علالت کا وقت تھا، جب آپ بیمار تھے، پردہ فرمانے کا وقت تھا، تو دو کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ مسجد نبی میں تشریف لاتے تھے، اور کبھی ایسا ہوا
آخر وقت کہ آپ اپنے کمرے مبارک سے مسجد میں بھی تشریف نہ لا سکیں. تو آپ نے حکم دیا، جب نماز کا وقت ہوا حکم دیا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. المختصر اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز چل رہی تھی، صحابہ نماز میں تھے، دوران نماز حضور نے اپنے کمرے مبارک کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا. اب صحابہ کرام جو روایت کرتے وہ فرماتے کہ حضور کا چہرہ جب پردے سے نکلا، سترے سے نکلا، تو ایسا لگا جیسے قرآن کا ورق پلٹا، اور سب حضور کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے. سب حضور کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے. صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے، انہیں لگا حضور تشریف لا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے. امام کو اطلاع ہو جائے کہ حضور آ رہے ہیں، مصلی چھوڑ دے، ہاتھ پہ ہاتھ، یہ نماز ہو رہی ہے. اب جب جو مسجد نبی شریف تشریف لے گئے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. انہیں معلوم ہے کہ جو جہاں آج قبر مبارک ہے وہی آپ کا حجرہ عائشہ تھا، وہی آپ کا حجرہ تھا، اور وہ اس طرف ہے، اور وہیں سے دروازہ تھا جس میں آپ مسجد نبی میں تشریف لاتے تھے. اب ہم جیسے اس طرف حجرہ ہو، اس طرف کمرہ ہو، امام آگے ہے، مقتدی پیچھے ہے. اب نماز کے اندر چہرہ کدھر رہتا ہے؟ کعبے کی طرف. اب ادھر کیا ہو رہا ہے کیا کسی کو نظر آئے گا؟ یہ اسی وقت نظر آ سکتا ہے کہ جب گردن گھما کے دیکھا جائے، گردن پلٹا کے دیکھا جائے. یعنی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نماز میں تھے، اللہ کی عبادت میں، عبادت تو خدا کی ہو رہی تھی، لیکن جب نبی آئے تو حضور کے دیدار میں اتنے کھو گئے کہ سب نے کعبہ چھوڑ کر حضور کی طرف گردن کر دی، حضور کو دیکھنے لگے، حضور کے دیدار میں مصروف ہو گئے. یہ تعلق تھا صحابہ کا نبی سے، اور آج اس تعلق کو امت سے کمزور کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ امت ذلت کی پستی میں چلی جا رہی ہے. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنے دلوں کو حضور کے عشق سے اور حضور کی محبت سے، حضور کی اطاعت سے معمور رکھا جائے. اس لیے کہ دل کو اگر پاک و صاف کرنا ہے تو اس کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ. یہ نبی ہے جو تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرے، جو تمہارے دلوں کا تزکیہ کرے گا. اور اس منصب کو، اس وَيُزَكِّيهِمْ، اس تزکیہ قلب کو اور تزکیہ نفس کے منصب کو حضور کے بعد سنبھالا صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے، نائبین رسول نے، جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کیا. غریب نواز آئے ہندوستان کی سرزمین پر نائب رسول بن کر، عطائے رسول بن کر، اور میرے غریب نواز نے تنے تنہا 90 لاکھ دلوں کو پاک و صاف کر دیا. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کیا، اپنے دل کا تزکیہ کیا. اور پھر تزکیہ اور تصفیہ کرنے کے بعد رب نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. اب دل پاک و صاف ہو گیا، اب رب کے نام کا ذکر کرو، اب رب کے نام کا. اب جو فیض اور جو نور تزکیے کے بعد آپ کو ملے گا تزکیے سے پہلے نہیں ملے گا. دل کے اندر اگر کدورتیں ہیں، دل کے اندر عداوتیں ہیں، دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، دل کے اندر دنیا کی لالچ ہے، دل کے اندر ظلم ہے، دل کے اندر عداوت ہے، دل کے اندر اللہ سے اور اللہ والوں سے نفرت ہے، تو یاد رکھے پھر آپ ذکر تو کر سکتے ہیں، نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ تزکیہ اور تصفیہ کے بعد جو آپ کو ملنا تھا وہ پہلے نہیں مل سکتا. اسی لیے صوفیاء کرام اور بزرگان دین جب ان کی خانقاہ میں کوئی جاتا تو پہلے دل کو پاک و صاف کرتے، دل سے حسد دور کرتے، کینہ دور کرتے، کپٹ دور کرتے. المختصر ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی.
خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ واہ